کوئی مسلمان ہے کہ کوئی اپنے گھروں میں جو روز بولتا آپ کوئی قرآن پڑھو، چلو سب پڑھو سب روزانہ تو اللہ کا ذکر کرو، کوئی بولتا ہے؟ ہمارا ایمان اتنا گرتے 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 نام رہ گیا اللہ کا ذکر ختم ہو گیا، قرآن کا نام رہ گیا، قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی۔ کوئی دنیا کی عورت، کوئی دنیا کا پڑھا لکھا انسان، کوئی دنیا میں بولتا ہوں نا، دنیا کے سارے حاجیوں کو دیکھو، سارے نمازیوں کو دیکھو، دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھو، گریجویشن لوگوں کو دیکھو، ڈاکٹروں کو دیکھو، انجینئر کو دیکھو، لیکچرر کو دیکھو، کسی کو بھی دیکھو، کوئی قرآن نہیں پڑھتا۔ قرآن کی عظمت ہی ہمارے پاس کم ہو گئی، عظمت کم ہو گئی، اس وجہ سے ولایت کا منصب بند ہو گیا۔ بہت حیرت ہوتی ہے، میں بعض دفعہ پوچھتا ہوں، 50 برس کی عمر کے لوگ نماز ضرور پڑھ رہے، اللہ کا احسان ہے، دین کا کام کر رہے، اللہ کا احسان ہے، اور ان سے پیچھے بھی قرآن پڑھنا آتا نہیں آتا ہوتا، پھر کیا رہا؟ پھر کہے کہ دین کی محنت رہی، پھر کہے کا ایمان رہا، پھر کہے کا قرآن جو ہے مسلمانی رہی۔ حج کر کے آئے، دو حج کر کے آئے ہیں، کئی لوگوں سے پوچھتے ہمیں، دو تین حج کر کے آئے، پھر قرآن پڑھتے گیا، ہم نے سیکھا ہی نہیں بولے۔ قرآن کی عظمت ہی ختم ہو گئی امت سے، تو اللہ نے ہماری عظمت کو بھی ختم کر دیا۔ دنیا میں جو ہے جانور کی اہمیت ہے آج کل، لیکن مسلمان کی عظمت اور اہمیت ختم ہو گئی۔ اب ہم رو رہے، دنیا کی قومیں ہم کو ہی مار رہے، روز اٹھے گا ہر قوم ہم کو مار رہے۔ 1% بھی یہودی نہیں ہے ہم کو مار رہے، عیسائی ہم کو مار رہے، مشرکین ہم کو مار رہے، کمیونسٹ ہم کو مار رہے، غیریہ ہم کو مار رہے، بس اقوام ہم کو ہی ذلیل سمجھ رہے۔ ارے عجیب معاملہ ہوگا، یہ آخر ہوا کیوں؟ یہ اللہ نے کر دیا۔ یہ ہم نے اللہ کی کلام کو، اللہ کے ذکر کو عظمت نہیں دی، اللہ نے ہماری عظمت کو ختم کر دیا پوری دنیا میں۔ افسوسناک، حیرتناک معاملہ ہے یہ۔ خون کے آنسو رونے کا وقت ہے اس وقت مسلمانوں کو۔ تو ذکر سے اس کو راضی کرے، دنیا کا نظام درست ہو جائے گا۔ اگر ذکر اور اس کا کلام پڑھ کے ہم اللہ کو خوش کر لیے نا، تو یقین مانو سورج نکلنے سے پہلے دنیا کا نظام درست ہو جائے گا۔ دنیا میں آپ کی عظمت بڑھے گی، عزت بڑھے گی، آپ کے ہر کام کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے سورج نکلنے سے پہلے۔ لیکن اس کو راضی کرنا دو گے۔ آج ہم سے ناراض ہے اللہ ہم سے، یہ ہم دیکھ رہے کھلی بات۔ ٹھیک ہے، زندگی گزار رہے، اللہ تعالیٰ کھانے کو دے رہا، سب ہے، پینے کو دے رہا، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ کتوں کو دیتا ہے، سوروں کو دیتا ہے، چونٹیوں کو دیتا ہے، چڑیا کو دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا؟ سانپ کو دیتا، بچھو کو دیتا، ہم کو نہیں دیتا کہ دے رہا، کھا رہے پی رہے، تو ہم سمجھ رہے کہ ہم بہت اچھے ہو گئے۔ دولت تھوڑی آ گئی، پیسے تھوڑے سے آ گئے، ہم سمجھ رہے کہ بہت اچھے ہو گئے۔ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے شادیاں کر رہے، تو ہم سمجھ رہے کہ بہت اچھے ہو گئے ہم۔ البتہ اللہ کا نظام، اللہ سب کو دے رہا، لیکن اصل معاملہ اللہ کے پاس امت مسلمہ کی عظمت ختم ہو گئی۔ تو یہ کام بہت، میں بتایا نا کہ نبوت اور ولایت، یہ دونوں ہی چیزیں انسانیت کی بھلائی کا راستہ پیدا کر سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بھی پیدا نہیں کرتا۔ نبوت اور ولایت، اولیاء اللہ پیدا ہوں تو انسان امت کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن پیدا ہونا ضروری ہے امت اولیاء اہل اللہ۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جیسا شخص، یہ جو لاسانی شخص تھے، ان کا بدل دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی فکر، ان کا نظریہ، ان کا ذہن مکے میں پیدا ہوئے تھے،
آج کوئی ان کے بعد ایسا پیدا نہیں ہو۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے امت کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ امت میں سابقین اولیاء اللہ کے جیسے لوگ پیدا نہ ہوں، اس کے بغیر امت کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اگر ایسے لوگ پیدا ہوں گے تو عمومی امت کی اصلاح شروع ہو جائے گی، عمومی، جدھر دیکھو ادھر مسلمان صحیح راستے پہ نظر آئیں گے، جدھر دیکھو ادھر اللہ کی مدد ہو جائے گی، جدھر دیکھو ادھر دنیا کی قومیں ایمان کو، اسلام کو اچھی نگاہ سے دیکھے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ بالکل قطعی فیصلہ ہے۔ تو یہ بات سوچ سمجھ کے چلو، اللہ نے یہ کام پتہ نہیں کیسے کسی نے کیا، کیا کیا، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جو کام اپن جو کر رہے ذکر قرآن کی کثرت تلاوت، کل صبح اگر کسی کو اس مجمع میں نہیں آتا قرآن تو کل صبح سے کھانا چھوڑ کے پہلے قرآن پڑھنا سیکھے۔ صبح اٹھتے ہی یاد رکھو، کسی وقت موت آئے گی بول نہیں سکیں گے، اور اگر بغیر پڑھے دنیا سے گئے تو یہ بات قطعی ہے کہ اس کی مغفرت کا معاملہ رک جائے گا، چاہے وہ کیسا بھی مسلمان ہو۔ قرآن کریم ایسی دولت ہے۔ تو ہمارے سلسلے میں بھی بہت لوگ ہیں جن کو قرآن نہیں آتا ہے، لیکن بہت ساروں کو دیکھا میں، وہ کوشش کر رہے، پڑھ رہے۔ ایک حرف انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، خالی ایک حرف پر بھی اگر ایمان آیا ہمارا، قرآن کے ایک حرف پر، ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ایسی چیز، ایسی دولت۔ تو دنیا پیدا ہوئی اس واسطے، دنیا کو اللہ نے پیدا کیا صرف اس مقصد کی خاطر کہ حضور کو پیدا کرے۔ لولا لما خلقت الاخلاق، اللہ نے کہا اگر حضور کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین آسمان، جنت جہنم کوئی پیدا ہی نہیں کرتا میں۔ اس لیے پیدا کیا تاکہ حضور کو دنیا میں پیدا کیا جائے۔ اور حضور کو دنیا میں کس مقصد سے لایا؟ دنیا جو پیدا ہوئی آپ کی خاطر، لیکن آپ کس خاطر پیدا ہوئے؟ قرآن کریم کے لیے، قرآن لانے کے لیے آپ پیدا ہوئے تھے۔ 23 برس قرآن لا کے دیے، جس دن پورا آیا اسی دن کہہ دیا کہ اب میں تم کو آئندہ نظر نہیں آؤں گا۔ قرآن پورا میں نے لا کے دے دیا۔ آسمان کی طرف حجۃ الوداع کے موقع پر 1.5 لاکھ صحابہ عرفات کے میدان میں تھے۔ آپ اس قلعے پہ کھڑے ہو گئے جو آج بھی ہے وہ قلعہ، اور آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے خطبہ دیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا آپ نے تو آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اللہ سے کہا کہ یا اللہ، تو نے جو کچھ دیا تھا میں نے ان لوگوں کو پہنچا دیا، تو گواہ رہے۔ تو آپ کے آنکھ سے جھڑی لگ گئی، میں نے ان لوگوں کو دے دیا، تو گواہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج ہمارا دین پورا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے؟ کہا کہ جس چیز کو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ میں نے یہ پہچان لیا کہ جس مقصد کی خاطر آپ تشریف لائے تھے اب مقصد پورا ہو گیا، تو اب سرکار ہم سے جدا ہونے والے ہیں، یہ مجھے غم ہے، اس وجہ سے میرے آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ میرے عزیز دوستو، اتنی بڑی چیز ہم کو لا کے دیا ہے، لاکھوں مسلمان ہیں پھر وہ بیمار تھے، کتوں کی سی زندگی ہے، کیا ان کو فکر ہے کبھی قرآن اٹھا کے دیکھا ہے کبھی؟ خون کے آنسو رو آپ لوگ کہ کیا معاملہ ہوگا؟ بہت آسان ہے امت کو ترقی دینا، جس دن قرآن ذکر آیا اسی دن امت دنیا میں اچھل جائے گی۔